بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے ایمان والو تم پر میں اللہ کریم نے یہ بات حلال کر دیا ہے کہ تم رات کے ٹائم اپنی بیویوں تک پہنچ سکو، کیونکہ یاد رکھیے دوستو بھائیو، شریعت اسلام کا مسئلہ شریعت نے کیسے ہمیں انداز دیا کہ پہلی امتوں کے اندر روزہ یہ ہوتا تھا کہ جب بندے شام کو کھانا کھا لیتے یا رات کو کسی ٹائم بھی کھانا کھا لیتے، ان کا روزہ شروع ہو جاتا، ان کو بڑی دقت اور مشکل ہوتی، اور اس رمضان کے ان کے روزوں کے دنوں میں کسی قسم کا کوئی معاملہ جو حلال ہے وہ اللہ رب العالمین نے مثلا بیویاں ان کے لیے حلال کی ہیں، لیکن رات کے ٹائم وہ ان بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ ابتدائے رمضان کے اندر، یعنی رمضان کے جب احکامات نئے نازل ہوئے، نیا رمضان کا مہینہ جب مسلمانوں پر فرض ہوا، تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم جب کھانا کھاؤ گے شام کے بعد، جب تک تم جاگتے رہو گے تو کھانا کھاتے رہو، کوئی مشکل نہیں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد تم سو گئے، نیند آ گئی، اس کے بعد تمہارا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ کئی واقعات رونما ہوئے، ان میں سے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، مجھے غلطی ہوئی کہ رات کے وقت میں اپنی بیوی کے قریب جا پہنچا، یعنی میاں بیوی والے تعلقات خاص مراد ہیں۔ تو فرمایا یہ میرا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اللہ اپنا حکم تبدیل کرتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے صحابہ کی پریشانی بھی حل کی اور صحابہ کی پریشانی کو بھی ختم کیا اور امت کے لیے بھی راہ نکال دی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رات کو اپنی بیویوں کے قریب جانا حلال کر دیا ہے۔ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ جانتا ہے تمہارے وقت کو جو تم میں سے خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کے معاملے میں، یعنی اللہ نے تو منع کیا لیکن اپنے نفس پہ قابو نہیں پایا۔ میاں بیوی نے اپنے تعلقات خاص قائم کرنے کے بعد اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سے یہ غلطی ہوئی تو اب میرا اعلان بھی سنو، جس پر تم اپنی غلطی پہ پشیمان ہوئے، تم پریشان ہوئے، تم اللہ سے ڈر گئے کہ متقین بنانا ہے اللہ نے ہم کو، کیونکہ اللہ نے روزے بھی اس لیے فرض کیے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فتاب علیکم، میں اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، تم پر رجوع کرتا ہوں یعنی قبول کرتا ہوں۔ وعفا عنکم، میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، آج کے دن ابھی اس کے بعد تم جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا یعنی اولاد، اس کو تلاش کرو، اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور رات کو کھاؤ اور پیو۔ ایک دوسرا واقعہ دوستو بھائیو پیش آیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کام کر کے گھر پہنچے، گھر آئے تو کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ بیوی نے کہا جی
اے میرے سرتاج تم تھوڑا سا آرام کرو، میں جا کے پڑوسیوں سے آ کے پتہ کرتی ہوں، کوئی چیز کھانے کو مل جائے گی تو تم افطار کر لینا۔ یہ صحابی رسول گرمیوں کا موسم تھا، سارا دن کام کر کر کے تھک ہار چکا تھا، یہاں تک کہ جب پہنچتا ہے گھر تو تھکنے کی وجہ سے اسے نیند آ جاتی ہے۔ بیوی ادھر سے پڑوسیوں کے گھر جا رہی ہوتی ہے اور ادھر سے اللہ کا حکم تھا کہ شام کے افطار کرنے کے بعد جب تم نیند کر لو گے، تمہیں نیند آ جائے گی تو تمہارا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ صحابی رسول رات کو سو گیا، بیوی آئی بڑی پریشان ہوئی، یہ تو میرا خاوند تھکا ہوا تھا، پہلے پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی، اب اس کا دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، پریشان ہوئی۔ صحابی رسول نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے روزہ صبح دوبارہ اپنا شروع کر لیا۔ پھر دوسرے دن تب کام کے چلا گیا، صبح 9-10 بجے کا وقت تھا کہ کام کر رہا ہے، نہایت طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، تکلیف ہو گیا، بے ہوش ہو گئے صحابی رسول۔ اللہ اللہ، صحابہ نے ان کا پتہ کیا، پھر سارا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ بڑی دقت اور مشقت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ مہربانی کرے۔ اللہ اللہ، یہ صحابی کی پریشانی ہوئی، اللہ کریم نے پریشانی ختم کر دی، اللہ نے روزے کا وقت کم کر دیا، صبح صادق سے لے کر صبح شمس غروب تک وقت دے دیا۔ کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ رب العالمین نے ایک صبح صادق کا معلوم کرنے کا طریقہ بتا دیا اور مثال دی ایک دھاگے کی کہ جیسے ایک دھاگا کالا اور سفید دھاگا برابر پڑے ہوں، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کالا کون سا ہے سفید کون سا ہے، جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے۔ تو اس کی فرق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا رات فل اندھیری ہوتی ہے، جب تھوڑا سی روشنی کی جھلک آئے، ابھی رات دیکھنے میں تو باقی ہوتی ہے لیکن روشنی کی ایک کرن ایک جھلک پڑے تو سمجھ لینا صبح صادق ہو گیا۔ اب تمہارا وقت اس صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، یہ تمہارے روزے کا ہم نے وقت بتا دیا، ہم نے تمہارے اوپر انعام کر دیا، لیکن میں اللہ کی منشا اور مرضی ایک ہے، منشا اور مرضی ایک ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر ہو۔ ایسا نہیں کہ دل نے چاہا بیوی کو ملنے کے لیے مسجد سے اٹھ کے گھر بھاگ کے چلا گیا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کم از کم جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو پھر قطعی طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ملنا، ان کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی، اس حال کے اندر کہ جب تم اعتکاف مسجد میں کرنے والے ہو۔ یہاں یہ بات نہیں نکالنی کہ جی کوئی بندہ گھر اعتکاف بیٹھ جائے، نہیں، یاد رکھیے مردوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کئی واقعات کی طرف اشارہ کر کے چند احکام بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ہم نے روزے کے وقت کی حد بھی بیان کر دی، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے ساتھ عام رمضان کی راتوں میں ملنے کی حد بھی بیان کر دی، اور اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں نہ ملنے کی حد بھی بیان کر دی۔ یہ
ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی، خیال کرنا جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک کے رہنا، تب تم متقی بنو گے، جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے رہنا، تب متقی بنو گے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ اسی طرح مسئلے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، آیاتی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر میرے اور آپ کے لیے احکامات بیان کر دیے، یہ تو مختصر تھا۔ اب ایک آیت کی اور جھلک سنیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر پہلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تجھے کتاب دی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں کس قسم کی کجروی نہیں ہے، اس کے سارے بیان، سارے تقریریں واضح کھلے الفاظ میں موجود ہیں، لیکن ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ان متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے چند باتوں کے کرنے کا حکم دیا کہ ان چیزوں کو لازمی مضبوطی سے تھامے رکھنا، ورنہ تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین بنیں گے جو اللہ کو بن دیکھے، اللہ کی جنت کو بن دیکھے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو بن دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا ہمارے دور کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ایمان لایا، یہ ان ساری چیزوں پر بن دیکھی ایمان لینے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ کریں گے تو متقی بنیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو نازل کی ہم نے تیری طرف میرے پیغمبر یعنی قرآن کے ساتھ، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے کتابیں صحیفیں جتنی نازل کی ان پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا جو ان صفات کا حامل ہو، چند صفات یہاں بیان کی کچھ وہاں بیان کی، یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں بیان کر کے ھدی للمتقین فرما دیا۔ فرمایا متقی تو بن جاؤ گے تو پھر اس کا انعام کیا ہوگا؟ میں اللہ انعام کا اعلان خود کر رہا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہدایت پر مضبوط بھی ہیں، اور اس ہدایت والی باتوں پر عمل کرنے کے بعد کامیاب بھی یہی لوگ ہوں گے۔ تو میرے دوست بھائیو، اللہ نے کتنے رحمتیں اور انعام والی باتیں ہم سے کی ہیں، تو دعا ہے اللہ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔